اور 25 مئی قدیمی سالانہ مجلس اعزاز زوار ملک ماجد علی صاحب دے زیر اہتمام ٹھوکر نیاز بیگ امام بارگاہ شاہی اہل کما قدیمی سالانہ مجلس اعزاز صبح 8 بجے تو لے کے رات گئی تک مجلس اعزاز ہوئے گی، جن سرکار علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب آف کراچی، ذاکر آل محمد سردار وسیم عباس بلوچ صاحب آف لالیاں، سید امتسام حیدر رضوی صاحب ذریت عمران شرازی، علامہ اظہر عباس حیدری صاحب، حسن رضا ہاشم صاحب، شہیل عباس کاظمی صاحب، اون عباس نقوی ملتان، آغا تصیر عباس، عرفان صاحب نقوی صاحب، ناصر عباس تھیم صاحب، عاشق حسین شاہ بابو صاحب، انہاں تو علاوہ اور بھی ملک دے نامور ذاکرین علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ 24 اور 25 مئی قدیمی سالانہ مجلس اعزاز ٹھوکر نیاز بیگ زوار ملک ماجد صاحب نے زیر اہتمام انشاءاللہ 2 دن دی مجلس کا آغاز ہوئے گا۔ خطیب آل محمد عمدۃ الفضائل واجب الاحترام بابا سید امتسام حیدر رضوی صاحب، اور انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت مصور گام جناب حسنین رضا آفتر ڈے والی بے فکر دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی مولا متقیان کے لیے صلوات باواز بلند تلاوت۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، سرکار ولی العصر مولا کے ظہور کے لیے ایک بلند تر صلوات تلاوت۔ صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقظبہ کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند تر صلوات تلاوت کر۔ صلی اللہ میرا مالک بحق کے شہ مشرقین ہماری عبادت قبول و منظور فرمائے، سادات عظام کی محنت کاوش نوکری قبول و منظور فرمائے، بابا جی کے رزق میں اللہ اضافہ فرمائے۔ میرا مالک سادات کے گھر شاد و آباد رہے، جو دور قریب سے جیسی نیت لے کے آیا ہے یا آئے گا، میرا مالک ہر عزادار مومن مومنہ کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔
میرا مالک ہمیں ویسا بنائے جیسے ہمارے وارث چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے ظہور کے لیے ایک صلوات تلاوت کر دیجئے گا۔ صلی علی محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آغاز مجلس ہے اور آغاز میں ہی میں چاہتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہیں آپ حاجات جو ہیں وہ مستجاب آل محمد کے دروازے سے کروا لیں۔ پہلی صف میں نمازی کی نماز کا اضافہ ہوتا ہے ثواب میں، تو آپ بھی پہلی صفوں کے نمازی ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ مولا متقیان امیر المومنین یعصوب الدین حیدر قرار مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پہ قائم ہو جائیں تو کثرت سے اللہ کو سجدے کیا کرو۔ ہاں، سجدے پہ کئی بندوں کے چہرے جو ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں، کئی بندے ہیں جو داد دے دیتے ہیں۔ بولا کریں، ہماری اس بات سے جان کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتی۔ مولا امیر فرماتے ہیں بعد از ولایت، سب سے پہلی تو چیز ہے نا ولایت امیر، کہ جو فرق کرتی ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز مولا امیر فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی اگر اعمال کے ذریعے پہچان کرنی ہو تو جو مومن اور منافق کی پہچان کرواتی ہے اس چیز کا نام ہے نماز۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مصلی پہ جا کے خوش ہو جائے تو سمجھنا پکا مومن ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں جا کے خود کو قیدی سمجھ لے تو سمجھنا پکا منافق ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ سب سے بلند چیز کا نام ہے پیشانی، یہ ماتھا جو ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ خدا لم یزل کی بارگاہ میں ٹیک کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جلدی کرو، اس کی حاجات جو ہے انہیں پورا کر دو۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں علی اس لیے اسے جھکتا ہوں کہ وہ لائق سجدہ ہے۔ سلامت شاد و آباد، شاد و آباد۔ یہ آئے مشکل تو جسے مولا کا ماتمی ہونے پہ، مولا کا عزادار ہونے پہ، مولا کا حبدار ہونے پہ فخر ہے، پھر اسے مسجد اچھی لگنی چاہیے، پھر اسے نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز بھی ولائے اہل بیت اطہار والی ہو۔ اگر آل محمد کی محبت کے بغیر بندہ نماز پڑھے تو پھر بندے کی اور یزید کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بولو اگر بول سکتے ہو تو۔ نماز بہرحال لازم ہے، اور معصوم فرماتے ہیں یہ جو عزتوں والا مہینہ ہے اس کی اتنی عزت ہے کہ عام مہینوں میں بندہ ایک نماز پڑھے تو ایک کا ثواب ہے، رمضان الکریم میں بندہ ایک نماز پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ عام مہینوں میں ایک آیت پڑھے بندہ تو ایک آیت کا ثواب ہے، اس مہینے میں بندہ ایک آیت پڑھے تو 70 آیتوں کا ثواب ہے۔ اب عقیدے والے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، عام مہینے میں ارشد بھیرا بندہ ایک مرتبہ یا علی کا نام لے تو ایک قرآن کا ثواب ہے، اس مہینے میں ایک مرتبہ علی کا نام لو تو 70 قرآنوں کا ثواب میسر ہے۔ اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ مولا امیر پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں 2-4 لمحات۔ آغاز ہے مالک بانیان کی صف عزا بچھائی قبول و منظور فرمائے۔ کائنات میں جتنے بندے بھی ملک ماجد صاحب آئے ہیں، کوئی بندہ نبی بھی آئے ہیں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، عبادت کر کے فرمایا پروردگارا کہ عبادت ہم کر چکے ہیں، عبادت ہم نے کر لی ہے، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ کائنات میں کوئی بندہ نہیں، آپ جانتے امام کعبہ بھی ہو تو وہ بھی یہی کہتا جی عبادت تو ہم نے کر لی ہے،
اللہ جانے اب اللہ میں جنت میں لے جائے گا یا کس جگہ پہ لے جائے گا، ہمارے اعمال کتنے حد تک قبول ہو جائیں گے۔ کائنات میں کوئی بندہ بھی سند نہیں دیتا بھی میں پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ کائنات میں واحد اللہ کا بھیجا ہوا ولی مطلق میرا مرشد علی ہے جو دنیا کے سامنے سند دے کے گیا ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب جا رہا ہوں۔ شاد و آباد رہے، زندہ و سلامت ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سند دے کر جائے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کائنات میں میرے مرشد امیر ہیں کہ جنہوں نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گئے۔ اب علماء نے بحث کی کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا چونکہ مولا کو منصب مل رہا تھا، منصب کی وجہ سے مولا متقیان کہہ رہے تھے کہ میں علی کامیاب ہو گیا، تو اس بندے کو اتنا ابتسام رضوی بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا منصب ابھی منصب بنے نہیں تھا، میرا مرشد علی تب بھی اللہ کا ولی تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، علی اللہ کے ولی تھے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا متقیان کوفہ کے منبر پہ کہہ رہے تھے دنیا والوں یاد رکھنا کنت ولیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں علی اس وقت بھی ولی تھا، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ شاد و آباد۔ تو منصب کے لیے مولا نے نہیں فرمایا کہ میں علی کامیاب ہو گئے، منصب بعد میں بنا ہے۔ مولا کی ولایت اللہ نے پہلے فرض کر دی۔ ولایت امیر جب سے ایک بندے نے پوچھ لیا تھا مولا سے، مولا آپ کب سے ہیں؟ توجہ فرمائیے، مولا آپ کب سے ہیں؟ اب صرف جس کی ماں نے ناد علی کی لوریاں سنائی ہیں فکرہ اس کے لیے، مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا اتنا بتا کہ وہ خالق کب سے ہے۔ مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا اتنا بتا کہ وہ رازق کب سے ہے۔ مولا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا اتنا حسنین برا بتا کہ وہ مصور کب سے ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا اس نے ہمیں خلق کیا تو وہ خالق بنا۔ مولا نے کہا اتنا بتا وہ مسجود کب سے ہے؟ فرمایا ہم نے سجدہ کیا تو وہ مسجود بنا۔ بتا وہ معبود کب سے ہے؟ فرمایا ہم نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود بنا۔ باقی وہ کب سے ہیں یہ کائنات کے کسی بندے کو پتا نہیں۔ مولا یہ بتائے آپ اتنی مدت سے ہیں تو آپ رہتے کہاں تھے؟ مولا نے فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ شاد و آباد نے مولا فرماتے ہمارے اور اللہ کے ایسے معاملات ہیں کہ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت ہم نے کی تو وہ معبود کہلوائے، اس نے ہماری تصویروں کو بنایا تو وہ مصور بنا، اس نے ہمیں رزق فراہم کیا تو وہ رازق بنا، منصب نہیں بنا تھا۔ مولا متقیان تب بھی اللہ کے ولی تھے۔ منصب کی بات سے ایک بات چھوٹی سی عرض کر دینا چاہتا ہوں، خلافت کیا ہے؟ منصب اللہ کے بنے ہوئے خلیفہ، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک منصب ہے۔ تو بظاہراً جب مولا متقیان کو خلیفہ بنایا گیا، پہلے دوسرے خلفاء تھے، بعد میں مولا متقیان بظاہراً خلافہ، دنیا کے بنائے ہوئے اور ہیں، اللہ کا بنایا ہوا حیدر کرار ہے۔ وہ جب مولا متقیان نے ایک مسئلے کو حل کیا تھا نا تو ایک بندہ خلیفہ کے پاس گیا، مولا علی خلیفہ نہیں تھے، اس کے پاس گیا تو جا کے کہا کہ اگر مسئلہ علی نے حل کرنا ہے تو آپ کیسے خلیفہ ہے؟ فرمایا کہ علی تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، میں بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا بولو سارے ایک بار اور۔ بظاہراً جب مولا متقیان کو خلافت ملی، مولا مشکل کشا گھر سے چلے، جب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کا منظر تھا، مولا علی گھر سے چلے، لوگوں کے ذہنوں میں تھا
کہ جیسے باقی آتے رہے اسی طرح مولا بھی آئیں گے شاہی سواری، لیکن کیا کہنے مولا متقیان کے مصطفیٰ کا امامہ سر پہ سجایا، مصطفیٰ کی عبا بدن پہ، قبا بدن پہ، نالین پہن کے، مصطفیٰ کا عصا لے کے کائنات کے مشکل کشا، کائنات کے حاجت روا، حلال مشکلات، حیدر قرار علی ابن ابی طالب چلتے ہوئے آ رہے تھے، لوگوں کی نگاہیں تھی، لوگ سمجھ رہے تھے لاکھوں کا ہجوم ہوگا، یا اکیلا من یتوکل اللہ کا عصا لے کے حیدر قرار آئے، لوگ سمجھ رہے تھے لاکھوں آئیں گے، اکیلے علی ابن ابی طالب کو دیکھا تنہا آ گئے۔ فرمایا یاد رکھنا ہر میدان میں بندہ آتا ہے اللہ کے امر کے ساتھ، اور اللہ نے نہیں کہا کہ بندہ دنیا میں آتا بھی تنہا ہے دنیا سے جاتا بھی تنہا ہے۔ شاد و آباد مولا متقیان حیدر قرار یعصوب الدین مولا آئے، لوگ دیکھ رہے تھے، اور خلافت کا یہ فکرہ توجہ سے سماعت فرمائی۔ جب پہلا خلیفہ جسے مسلمانوں نے بنایا تھا تو وہ رسول کی جگہ منبر سے چھوڑ کے زینہ ایک چھوڑ کے بیٹھا تھا، دوسرا جب آیا تو وہ پہلے کی عزت میں وہ زینہ چھوڑ کے بیٹھا، جب تیسرا آیا تو وہ سارے زینے چھوڑ کے آخری زینے پہ بیٹھ کے۔ اب مولا متقیان آ رہے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ منبر کے زینے تو ختم ہو گئے، اب مولا متقیان کہاں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہر کوئی تو عزت میں جگہ چھوڑتا رہا۔ اب مولا متقیان آئے، کیا شان ہے اللہ کے ولی کی، کیا کہنے میرے مرشد علی کے، میرے مرشد حیدر قرار نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا، علی نے وہاں بھی پاؤں رکھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا، علی نے وہاں بھی قدم رکھا جہاں پہلا بیٹھا تھا، اور مولا متقیان چلتے چلتے مصطفیٰ کی جگہ پہ بیٹھ کے مولا علی نے ایک وسیع و عریض خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھتے ہوئے کہا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے آج حق اپنے مقام پہ آ گیا ہے۔ شاد و آباد سلامت رہے شاد، تیری لاکھ حمد ہے۔ علی فرما رہے آج حق اپنے مقام پہ آ گئے، سلامت۔ یہ مولا فرما رہے آج حق ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے حق نہیں بیٹھا، حق کی جگہ پہ اور رسول بیٹھے۔ کئی بندے حیران ہو گئے، چیمگوئیاں شروع ہو گئے، اب بولتا کوئی نہیں بھی کیونکہ سامنے خلیفۃ الرسول ہے، سامنے مولا متقیان ہے۔ ویسے بھی علی کی تلوار کے ڈرے ہوئے بندے مولا کے سامنے بولتے کم تھے۔ حیدر قرار کی ولایت کی قسم بندوں نے چیمگوئیاں شروع کر دی۔ مولا متقیان نے بندوں کی نگاہوں کو دیکھا، بندوں میں اٹھنے سوالوں کو دیکھا، کیونکہ امام وہ نہیں ہوتا جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے، امام وہ ہوتا ہے جو ارادے کو جانتا ہو، جو ذہنوں سے اٹھنے والے سوالوں سے بخوبی واقف ہو۔ مولا نے ان کی طرف دیکھ کے کہا تم اس بھٹے کی وجہ سے، یہ لکڑی کی وجہ سے، یہ لکڑی کے منبر کی وجہ سے حیران ہو کہ مصطفیٰ کی جگہ پہ علی بیٹھ گیا، تمہیں وہ منظر بھول گیا ہے؟ علی تو وہ ہے جس نے محمد کے دوش پہ قدم رکھے ہیں۔ شاد و آباد سلامت رہے سلام۔ میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں، منصب بنا نہیں تھا، مولا علی تب بھی اللہ کے ولی تھے، بولو ایک بار، منصب کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، مولا علی ولی تھے۔ بندوں نے باتیں شروع کر دی۔ ایک نام ہے ساسا بن سہان، مولا کا امیر المومنین کا صحابی۔ اب ساسا بن سہان عبدی، اسے بار بار بندے کہہ رہے ساسا تو نے علی کو مبارک کیوں نہیں دی؟ ہر بندہ جو بیعت کرتا ہے مولا کے ہاتھ پہ اور مولا کو مبارک دیتے، عارف اور ہوتے ہیں، مولا کا عرفان مانگا جاتا ہے، کیونکہ معصوم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمان، کہ جسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہوتی وہ جہالت کی موت مرے۔ 4 یا 5 منٹ میں بات تمام کر دوں گا، میرے بعد میرا بھائی مصائب پڑھ دے گا، فضائل کا حصہ میں تمام کر دوں۔ اب ساسا بن سہان عبدی آیا، اس نے کہا اگر میں مبارک دوں گا تو انداز نیا ہو۔ بندے حیران تھے، انداز کیسا؟ مولا سے آگے کہتا مولا اجازت دے میں بندوں کے سامنے مبارک دوں؟
اب جیسے ہی بندے دیکھ رہے تھے، فکرہ سماعت فرمائیے گا ساسا کا، ساسا بن سوہان ابدی ایسے بندوں کے سامنے کہتا ہے اتنے سارے بندے گواہ رہنا کہ میں مبارک دینے جا رہا ہوں۔ ساسا مسکرا کے کہتا ہے خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے قبول کر لیا ہے۔ شاد و آباد رہے بھائی، جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے، خلافت تجھے مبارک ہو، تجھے علی نے، لوگوں نے کہا علی کو مبارک کیوں نہیں دی؟ فرمایا علی نے خلافت کو عزت دی ہے، خلافت نے علی کو عزت نہیں عطا کی۔ مبارک اسے دی جاتی ہے جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو۔ مولا علی تو وہ ہیں کہ جو خلیفہ بنے تو خلافت کو عزت مل گئی۔ تو یاد رکھیے گا، دوسرا علماء نے کہا جی چونکہ مولا امیر کو ضرب لگی تھی، شہادت میسر ہو رہی تھی، شہادت مل رہی تھی، اس وجہ سے مولا امیر نے کہا کہ علی کو شہادت مل رہی ہے، علی کامیاب ہو گیا ہے، اب رہتی دنیا تک یہ فکرہ سماعت فرمائیے گا اور اسے اپنے دل میں نقش کریے گا۔ میں نے کہا جاہل لوگوں تمہیں مولا متقیان سمجھ نہیں آئے، مولا کی حقیقت سرکار رسول خدا نے فرما دیا نا میرے بھائی علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں۔ پھر دنیا والوں یاد رکھنا، علی بادشاہ شہادت کی وجہ سے کامیابی نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ شہادت کیا ہے؟ بندہ مرشد علی کی محبت دل میں رکھ کے اگر بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ بندے کو شہید کہہ دیتا ہے۔ شاد و آباد رہیں، سلامت رہیں، شاد اسم ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت کر۔ دیکھیے نبی کے دور میں شہادت کیا تھی، توجہ ہے حضور؟ سرکار نبی کے دور میں بندہ گھر چھوڑتا، گھر سے چلا جاتا، بیوی بچے چھوڑتا، بہن بھائی چھوڑتا، ماں باپ چھوڑتا، پھر مہینوں کا سفر کرتا، یا تلوار سے مارتا، کوئی زخم اگلے کو دیتا یا کچھ کھاتا، اور لڑتے 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 مر جاتا، تب شہید تھا۔ کیا کہنے علی کے محب کے، مولا فرماتے نہ میدان میں نہ مسلح پہ، میری ولایت رکھ کے بندہ بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ شہید کا درجہ دے دیتا ہے۔ تو شہادت کا میں بس بات تمام کروں، نتیجہ دوں اور بھائی کے والے مصائب میرا بھائی پڑھے گا، میں فضائل کی نتیجے والی بحث آپ تک پہنچا۔ پھر لوگوں نے کہا جی چونکہ مولا علی کی رسول سے ملاقات ہو رہی تھی، بھئی اس جہاں سے نبی پہلے چلے گئے تو رسول جو ہے ان کے پیچھے مولا علی بھی جا رہے، ملاقات ہونی تھی، اس وجہ سے کہا کہ علی کامیاب ہو۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں نے محمد و آل محمد کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن الکریم میں فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، تیرے سورج جیسے چمکتے چہرے کی قسم۔ کسے کہہ رہا ہے پروردگار؟ نبی چلے، واللیل کی زلفوں میں کنگھی کی، مرج البحرین کا سرما ڈال کے سج کے حجرے سے نبی نکلا، یا گلیوں میں چل رہا تھا، یا رحمان نے اب قرآن پڑھا والشمس والضحاہا، تیرے سورج جیسے چمکتے چہرے کی قسم۔ اتنا کہہ کہ جبریل واپس گیا، مصطفیٰ آگے چلے، پروردگار نے پھر جبریل کو کہا جا آیت دوسری پر، آگے جبریل نے پڑھا والقمر اذا تلاہا، تیرے پیچھے آتے چاند کی قسم۔ نبی نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی ابن ابی طالب آ رہے تھے۔ شاد و آباد رہے، سلامت رہے۔ تو مولا علی سورج اور چاند جو ہے وہ پیچھے، سورج بظاہراً چھپ جاتا ہے تو چاند آتا ہے، لیکن سائنس حسنین بھائی سائنس کہتی کہ جو سورج ہے چاند کو روشنی عطا کرتا ہے، یہ جو چاند روشن ہے نا یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے، اور چاند کیا ہے میرا مرشد علی، سورج کون؟ پاک رسول۔ اب ان کا نور کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو ان میں جدائی کیسی؟
بس نتیجہ دو کیوں مولا علی نے فرمایا، یہی فکرہ نتیجے کے طور پر مولا علی نے کیوں فرمایا کہ میں علی کامیاب ہوں؟ جس علی کے تلوار چلانا کامیابی، جس علی کا نماز پڑھنا کامیابی، توجہ فرمائیے گا، میدان میں جائے تب میرا مرشد کامیاب، سجدہ کرے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جو سجدہ کر کے اللہ کی توحید بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ بولیے گا زبان سے جنہیں بات سمجھا۔ جو اللہ کی توحید ایک سجدے سے بچا، بس نتیجہ لو اور بات تمام ہو گئی۔ جو اللہ کی توحید، چھوٹی بات نہیں ہے، سجدہ کر کے اللہ بچائے اسے علی کہتے۔ اب مولا علی کو ایک بندے نے کہا تھا کہ آپ اللہ ہیں، نصیری نے، ارشد بھی، مولا علی نے اسے قتل کر دیا، اس کی گردن کاٹ دی۔ ایک مرتبہ نہیں، 70 یا 72 مرتبہ اسے مارا، پھر زندہ کی، اور زندہ کر کے اسے پوچھا آپ بتا، کہتے پہلے شک تھا، بولو اب یقین ہو گیا کہ تو اللہ ہے۔ مولا نے کہا میں اللہ نہیں، میں اللہ کا عبد ہوں، جلدی کرو آگ روشن کرو، اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ دیکھو علی عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا، علی اللہ کا وہ راز ہے۔ میرا مرشد علی کائنات میں جتنے بادشاہ بڑے بڑے آئے ہیں وہ بندوں کو مارتے رہے ہیں کہ مجھے اللہ کہو، کائنات میں واحد علی ہے جو بندوں کو مار کے کہتا رہے مجھے بندہ کہو۔ سلام ہے بھائی، بات سمجھ آئے؟ جی آپ بسم اللہ۔ علی بادشاہ مارتے رہے مجھے اللہ نہ کہو، مجھے بندہ کہو۔ آگ روشن ہو گئی، دیکھیے گا میں بات تمام کرنے لگا ہوں۔ آگ روشن ہو گئی، آگ میں پھینکا جانا تھا وہ نصیری، مسکرانا شروع ہو گئے۔ ملک صاحب وہ مسکرا رہے چاچا جی۔ مولا علی جانتے سب کچھ تھے، ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ ملک ماجد صاحب مولا نے اسے پوچھا مسکرا کیوں رہا ہے؟ آگ کی وجہ سے؟ کہتا ہے آگ سے ڈر کے نہیں مسکرا رہا، کوئی اور بات ہے۔ آگ سے ڈرتا تو روتا، مسکرانے کی وجہ اور ہے۔ مولا نے پوچھا کون سی وجہ؟ کہتا ہے یہ وجہ ہے کہ آپ مجھے ڈال رہے ہیں آگ میں سزا دینے کے لیے کہ مجھے اللہ نہ کہو۔ میں مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ آگ والا عذاب اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ شاد و آباد رہے، اللہ کے سوا۔ بس نتیجہ لو، اسے مولا علی نے چھوڑ دیا۔ کیا کہہ کے چھوڑا؟ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا یموت، اسے موت نہیں۔ کسے؟ اللہ کو۔ هو اللہ الحی لا یموت، کہ وہ اللہ زندہ ہے، اسے بولو زور سے بولو ایک بار، اسے موت نہیں۔ ساری دنیا کو بتا دیا، اب ایک بندہ رہ گیا تھا جسے علی نے قائل کرنا تھا کہ میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں، میں مصطفیٰ کا نائب ہوں، میں مصطفیٰ کا وصی ہوں۔ ساری زندگی اسے سمجھاتے رہتے، وہ نہ مانتا، لیکن جب کہا نا هو الحی، وہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ جب مولا علی کو شرم لگی تو اس وقت مولا اسے بتا رہے تھے آج علی کامیاب ہو گیا ہے، آج علی دنیا سے جا رہا ہے، آج علی دنیا سے جا رہا ہے۔ کوئی علی کو کیا پہچانے گا؟ علی اللہ کا وہ راز ہے جسے ضربت لگے تو اللہ کی توحید بچائے، اسے علی ابن ابی طالب۔ ذاکر اہل بیت مصور غم جناب چودھری اسنین رضا آفٹری ڈے والی، انہوں تو بعد ذاکر بشارت علی یا وطنہ، اور انہوں تو بعد ذاکر مسافرہ شام جناب بین المصائب قاری زیگم عباس، اور انہوں تو بعد سید و ذاکرین فقر و سعداد بابا سید مستاق حسین شاہ آف جنگ، اور انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت میر حسین جعفری افسر گودا خطا فرماؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد ناظم کائنات ولی الاسر امام زمانہ دے ظہور واسطے مل کے بواز بلند صلوات بیماراں دی شفا واسطے کریم کربلا دی ذات تے صلوات پڑھو اللہم مجمع کافی ہے صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے اندے رزق چ کمی نہیں آندی مل کے بواز بلند صلوات اگر ناراض نہ ہو جے پچھلے 4-5 بندے بیٹھے تھوڑا تسی بھی مہربانی اگلی صافے چ آجو تسی بھی چاچا سی تھوڑا اے سائڈ تے آجو تھوڑا مہربانی اگلی صافے چ بہنا ہوں جی بھی عظیم عبادت ہے تھوڑا مہربانی ماحول بن جاتا دعا ہے ذات واجب تسا تمام عزاداران دا اس پاک مقدس بارگاہ ٹرایا منظور و مقبول فرمائے عزت ماب سادات و زام دی صف ماتم وچھائی خرچ لنگر نیاز جو مولا و لٹی و حسین دی